والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَشِرْكٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن او کما قال علیہ الصلاة والسلام قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا رہنما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے
بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام۔ بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک کائنات دا کروڑا شکر خالق کائنات نے ایک دفعہ پھر ذکر خیر کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب کائنات حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، دین اسلام نے ہر لمحہ ہر لحظہ دنیا دا اصول ضابطہ قانون سانو سکھلایا ہے۔ دین اسلام نے ہر جگہ تے ساڈی رہنمائی کیتی اور کوئی ایسا پہلو پوشیدہ نہیں رکھیا کہ جڑا ساڈے سامنے تک نہ آ سکیا ہوئے۔ برادران اسلام، چاہے حقوق اللہ ہون، حقوق العباد ہون یا کسی طرح دا بھی حق ہوئے، حقوق والدین ہون، بڑے اچھے اور بڑے احسن انداز دے نال دین اسلام نے ساڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ برادران اسلام، چونکہ آج دا ساڑا موضوع تربیت اولاد اور والدین دی ذمہ داری، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسے تئی چند معروضات توڑے گوش گزار کریے۔ برادران اسلام، اس دنیا دے اندر جو کوئی بھی آیا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب فرماندہ ہے کہ میں ہر بچے نو فطرت اسلام تے پیدا کرنا۔ اے خالق کی کائنات دا فرمان ہے، پوری توجہ فرمانا۔ فرمایا ہر بچے نو فطرت اسلام تے پیدا کرنا۔ حدیث پاک دے اگلے لفظ نے فرمایا یحودانی ہی او ینصرانی ہی او یمجسانی ہی۔ فرمایا اگر انہوں یہودی بناندے نے تے او دے والدین بناندے نے، اگر انہوں عیسائی بناندے نے تے او دے والدین بناندے نے، انہوں مجوسی بناندے نے تے او دے والدین بناندے نے۔ اس حدیث پاک تو پتہ یہ چل گیا کہ بچے دی پہلی درسگاہ او دے والدین دی گود ہوندی ہے۔ محلے دار بعد دے اندر آن گے، رشتہ دار بعد دے اندر آن گے، یار سنگی بعد دے اندر، سکول کالج یونیورسٹی او بعد دے اندر جائے گا، پہلی درسگاہ او دی والدین دی گود ہوئے گی۔ فرمایا کہ والدین جس رنگ چو ڈھالن گے بچہ اسے رنگ چو ڈھلدا جائے گا، جس پاسے بچے نو والدین لگان گے، یعنی کہ اگر بچہ سمجھدار ہوندا جا رہا ہے، چھوٹے ہون دی عمر تو ہی انہوں پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ اپنے والدین نو وہ ویکھ رہا ہے کہ میرا باپ سارا دن کیڑے منصوبے بنا رہا ہے۔ اگر تے والد چوری دے منصوبے بنائے گا تے اس بچے دے ذہن دے اندر بھی یہ چیزاں داخل ہونا شروع ہو جان گیاں۔ اگر او دی والدہ جناب اعلیٰ اپنی عزت نو پامال کرن دی کوشش کرے گی تے اس بچے دے ذہن دے اندر یا اس ماں دی گود دے اندر آن والی بیٹی
دے ذہن دے اندر یہ چیزاں آنیاں شروع ہو جان گیاں۔ اگر والد اس چیز تے آ جائے کہ رات نو بچے نو بھی یہ درس دے کہ بیٹے عشاء دی نماز پڑھ کے اساں جلدی سونا ہے تے نماز تہجد ویلے اٹھنا ہے، بات ہی سمجھ آ رہی ہے؟ میں آغاز کر رہے ہیں حدیث پاک تو اللہ کرے میرے سمیت سب نو سمجھ آ جائے۔ یعنی کہ والد جیڑا منصوبہ بنائے گا بچے دے ذہن اندر او چیزاں داخل ہونیاں جان گیاں۔ والد منصوبہ بنائے کہ میں عشاء دی نماز پڑھ کے سو جاواں گا اور اپنے بچے نو بھی یہ درس دیاں گا کہ بیٹے جلدی سونا ہے اور نماز تہجد ویلے اٹھنا ہے، بیٹے جلدی سونا ہے، نماز فجر اساں با جماعت ادا کرنی ہے۔ یقیناً مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ جس طرح او دا والد کردہ جائے گا بچہ بھی اسے دے نقش قدم تے چلدا جائے گا۔ یعنی کہ والد دے نقش قدم تے بچہ چل رہا ہے، ہن بچپنے دے عالم تو لے کر وہی بچہ جدو جوان ہوندا جائے گا اس بچے نو پتہ ہوئے گا کہ والد صاحب نے منو سکھایا سی کہ پتر رشتہ داراں دے حقوق کی ہوندے نے، والد صاحب نے سکھایا سی کہ والد دے حقوق کی ہوندے نے، ماں دے حقوق کی ہوندے نے۔ مگر اس دے برعکس اگر اے چیزاں سوچئے کہ اگر شروع تو ہی والدین ماں یا باپ بچے نو اے سکھا دے کہ بیٹے فلاں چاچے نو نہیں بلانا، فلاں مامے نو نہیں بلانا، فلاں ماسی یا پھوپھی نو نہیں بلانا، یعنی کہ قطع تعلقی شروع تو ہی والدین اگر سکھانا شروع کر دین تو میرے دوستو اے والدین دا اپنی اولاد نال بہت بڑا ناروا سلوک ہوئے گا، بہت بڑا ظلم ہوئے گا کہ جس جگہ تے والدین نے ساری زندگی گزار دیتی اپنے رشتہ داراں نال چنگا سلوک نہیں کیتا، وہ اپنی آن والی نسل نو نو بھی تباہ و برباد کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ آؤ ہن قرآن کو پوچھئے کہ تربیت اولاد کس طرح ہونی چاہیے دی۔ سب تو پہلی بات فرمایا کہ اپنی اولاد نو حقوق اللہ سکھائے جان، کہ رب دے حقوق کی بیٹے نو بٹھا کے اپنی اولاد نو تھوڑا جنا وقت دے کے یہ دنیا دے معاملات ختم ہو ہی نہیں سکتے نا، بندہ لالچ چو سارا دن گزار دیندہ ہے، نہیں پتا کہ میرے اولاد دی تربیت کس طرح ہو رہی، میری اولاد کیڑے ہتھاں دے اندر جا رہی، میری اولاد دا جناب اعلیٰ مستقبل روشن ہے یا مستقبل ماند پڑ رہا ہے۔ فرمایا سب تو پہلے اپنی اولاد نو حقوق اللہ سکھائے جان، بیٹے یا بیٹی نو بٹھا کے دسیا جائے بیٹے او رب دی ذات ہے، وہی ذات ہے جڑی سجدے دی لائق ہے، اس دے سوا کسی نو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس تو بعد فرمایا کہ حقوق العباد سکھائے جان، کہ بیٹے جو کچھ بھی ہو جائے لوگاں دے حقوق ادا کرنے نے میرے بیٹے، اگر رب دا حق کوئی رہ بھی گیا وہ مالک ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، مگر یاد رکھنا بیٹے اگر کسے دا حق ایتھے تساں تے میں غصب کر لیا، جس وقت تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی حق معاف نہیں کرے گا۔ ہن مزید قرآن کریم کو پوچھئے، مزید اگر قرآن کریم دے اوراق نو پھولیے تے پتہ لگے گا کہ ایک والدین اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ فرماؤ تے قرآن سنائیے ذرا تم باواز بلند ذرا سبحان اللہ۔ آئیے برادران اسلام، رب کائنات دی پاک بے عیب لا ریب کتاب دا اگر مطالعہ کیتا جائے، اگر خالق کی کائنات دا پاک قرآن سامنے رکھیے، بندے دے ذہن جو یہ سوال ہوئے اپنی اولاد دی تربیت کی میں کرنی ہے، یہ یقیناً ایسی کتاب ہے لوگو جنہی جناب اعلیٰ زندگی دے ہر لمحے دے اندر تیری میری جناب اعلیٰ مشکل نو حل کر دیئے۔ اگر قرآن کریم نو سامنے رکھ کے قرآن کریم دے اور آگ جناب اعلیٰ پڑھ دے جائیے، جدو پڑھ دے پارا نمبر 21 تے پہنچیے، سورہ لقمان نو سامنے رکھ کے پڑھیے، تے رب کائنات نے تربیت اولاد دا جڑا درس دیتا ہے، خالق کائنات دا پاک قرآن رب فرماؤں دے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَشِرْكٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا یاد رکھو جدوں لقمان نے اپنے بیٹے نو نصیحت کی ہے، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نو سامنے بٹھا کے نصیحت کر رہے ہیں، فرمایا میرے بیٹے ذرا یاد رکھنا، فرمایا لا تشرک باللہ، اے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرانا، بیٹے یاد رکھنا رب دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرانا، وہی رب دی ذات جیڑی عبادت دے لائق ہے، ان اللہ لا شرک عظیم۔ فرمایا میرے
میرے بیٹے اے جناب اعلیٰ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اگر اللہ دا شریک ٹھہرائیں گا بیٹے تو بہت بڑا ظلم کریں گا۔ اے جناب اعلیٰ مزید اگر قرآن پاک نو پڑھیے تے فرمایا یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ فرمایا میرے بیٹے یاد رکھنا، میرے بیٹے اس کائنات دے اندر اگر رائی دے دانے دے برابر بھی کوئی چیز پتھراں دے اندر ہے، اگر کوئی چیز جناب اعلیٰ زمین دے اندر ہے، اس چیز نو ظاہر کر دیتا جائے گا۔ میرے بیٹے جدو معاشر دا میدان سجے گا اے جناب اعلیٰ اگر تو تھوڑی جی نیکی کیتی ہوئے گی اس تیری نیکی نو ظاہر کر دیتا جائے گا، اگر تو تھوڑی جی بھی برائی کیتی ہوئے گی اس برائی نو بھی ظاہر کر دیتا جائے گا۔ میرے بیٹے یاد رکھنا او رب کائنات ہر چیز دی خبر رکھدا ہے۔ آؤ کھوار دی دھرتی تے بہن والے والدین ذرا توجہ کرنا، اے قرآن سانو ضابطہ دس رہا ہے، اے قرآن سانو قانون دس رہا ہے اپنی جناب اعلیٰ اولاد دی تربیت کیڑے انداز دے اندر کرنی ہے۔ فرمایا حضرت لقمان اپنی اولاد نو اے تربیت کر رہے نے، پھر جناب اعلیٰ اپنے بیٹے نو ساری زندگی اے درس نہیں دیتا میرے پتر صرف اور صرف دنیا کمانی ہے، بلکہ اپنی اولاد نو دین دے نیڑے کر کے حضرت لقمان بیان کر کے یہی کہندے نے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے نو نصیحت کر کے کہندے نے اے میرے بیٹے دنیا ناراض ہوندی ہے ہو جائے اور رب کائنات نو راضی ہر دم رکھنا ہے۔ اپنے بیٹے نو نصیحت کر کے کہندے نے اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کرنی ہے۔ اپنے بیٹے نو نصیحت کر کے کہندے رہے وامر بالمعروف، لوگاں نو چنگی گل دا حکم دینا ہے، ونہی عن المنکر، اور لوگاں نو بری چیز تو منع کرنا ہے۔ میرے بیٹے یاد رکھنا وصبر علی ما اصابک، پتر اس کائنات اندر بڑیاں بڑیاں مصیبتاں آن گئیاں، اللہ دا شکوہ نہیں کرنا، اس رب کائنات دے گلے نہیں کرنے، اس خالق کی کائنات دا شکوہ بجا نہیں لانا۔ فرمایا وصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور، فرمایا جدو کوئی مصیبت آ جائے اس کائنات دے اندر کوئی جدو مشکل آ جائے اپنے رب کائنات دی طرف رجوع کرنا ہے، اس خالق کی کائنات دا ہر دم شکر ادا کرنا ہے۔ اے جناب اعلیٰ اپنی اولاد دی تربیت کر کے حضرت لقمان بیان کر دینے اپنے بیٹے نو تربیت کر کے کہہ رہے نے اے میرے بیٹے یاد رکھنا اس رب کائنات دی دھرتی تے اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا، اے کسے نال اس طرح دی گفتگو نہیں کرنی کہ جناب اعلیٰ تیرے باپ دی عزت نو رو لیا جاوے۔ میرے بیٹے جدوں بھی گل کرنی ہے حسن اخلاق دے نال بولنا ہے، اے جتنی بھی تعلیم آ جاوے، اے جناب اعلیٰ جتنا بھی علم پڑھ لویں، اے نہیں کہ جناب نماز پڑھ کے تسبیح ہاتھ دے اندر رکھ کے اپنے تو وڈے دے گلے شروع کر دے میں، اپنے تو وڈے دے جناب اعلیٰ گلے شکوے کر کے انہاں نو سلام لین دی تیرے اندر تمیز نہ ہوئے۔ فرمایا جدوں بھی بولنا ہے اے ٹیڑا منہ کر کے نہیں بولنا، اے حسن اخلاق دے نال بولنا ہے۔ اسے واسطے جناب اعلیٰ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بول کے کہندے نے او علم کیڑے خاتے دا علم ہے جڑا سانو اپنے تو وڈے دے تمیز نہ سکھاوے، جڑا اپنے تو چھوٹے دا ادب نہ سکھاوے، او علم کیسا علم ہے لوگو جڑا علم پڑھ کے اساں بے ادب ہوئی جا رہے ہیں۔ آ فرماندے نے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح نو پڑھ کے او علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم
پڑھ کے ہو جاگ بنا دودھ جمے دے نہیں باؤ بھاویں لال ہووڑے کڑے کڑے کے ہو۔ فرمایا جتنا بھی علم آ جائے مگر حسن اخلاق نہیں نہ آیا تیرے علم دا فائدہ نہیں ہے۔ آج بھی ساڑھے معاشرے دن ویکھے جائے اللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز دینا لوگ کہندے نے میرے بیٹے نے جناب کالج دی تعلیم مکمل کر لی، فلاں یونیورسٹی دے اندر انہیں جناب اعلیٰ اپنی تعلیم نے مکمل کیتا، کوئی کہندا میرے بیٹے نے فلاں جگہ فلاں مدرسے دے اندر حفظ قرآن مکمل کیتا، کوئی کہندا میرا پتر نے فلاں جگہ تے جناب عالم دین دا کورس مکمل کیتا، مگر بڑی معذرت نال میں اپنی ذات نو شامل کر کے کہہ رہا حافظ ہو کے قرآن دا قاری ہو کے علم دین پڑھ کے بھی جے اگر والدین نو بلان دی تمیز نہیں آئی تو پھر علم دا فائدہ نہیں ہے۔ رستے دے اندر جان دا حق نہیں پتا کہ اپنے تو وڈا جا رہا ہے تے سلام کرنا ہے، کوئی بزرگ ہے تے سلام کرنا ہے، رستے دے اندر چلن دی تمیز نہیں تے پھر میرے بھائی ساڑھے علم دا فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اپنی اولاد نو یہ چیزاں سکھائیاں جان، اے والدین دی ذمہ داری ہے، اے والدین دی صرف والدین دی یہ ذمہ داری نہیں کہ 4 پیسے کمائے تے بچے دا پیٹ بھرے تے بس بات ختم ہوگی، نہ میرے بھائی میرے دوستو یہ چیزاں پوچھیاں جان گئیاں کہ تینو اولاد دیتی سی، دس مینو اولاد دی تربیت کیڑے انداز دے اندر کی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی حدیث پاک میری بات نہیں ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا افتحو علی صبیانکم اولا کلمۃ بلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جدو تہاڈا بچہ اس حالت اس عمر دے اندر پہنچ جائے نا کہ ہن بولن دے قابل ہو رہا ہے، یعنی ہن گفتگو کر سکتا ہے، توتلی زبان نال بول سکتا ہے، تو پھر آج ساڑھے معاشرے چ کی ہوندا ہے سب تو پہلے CAT کیٹ پڑھایا جاتا ہے جی، کئی میں جگہ تے ایسے ویکھے نے بچیاں نو گالیاں سکھائیاں جاندیاں نے تے پھر باقاعدہ انہاں کو 4 بندیاں بٹھا کے گالیاں سنیاں جاندیاں نے کہ توتلی زبان چو گالاں کڈے گا بڑا پیارا لگے گا، تے پھر یہی بچہ جدو جوان ہو کے گالاں کڈدا ہے نا تے اسی یاد ہیں مولوی صاحب ہن پتر گالاں بڑیاں کڈدا ہے تے اساں خود انہوں گالاں سکھائیاں۔ فرمایا ایسے انداز چو تربیت نہیں کرنی۔ میرے سرکار نے فرمایا افتحوا علی صبیانکم، جدو تہاڈا پتر زبان کھولے بولن جگہ ہو جائے، فرمایا سب تو پہلے جو چیز انہوں سکھانی ہے اولا کلمۃ بلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا سب تو پہلے انہوں کلمہ طیبہ پڑھانا ہے، کلمہ پڑھانا ہے، انہوں کلمہ یاد کرانا ہے کہ جدو بچہ بولے گا اجے ماں دا نام نہیں انہوں پتا، اجے باپ دا نام نہیں پتا، اجے رب نو رب کہنا نہیں جاندا، فرمایا کہ سب تو پہلے انہوں کلمہ طیبہ یاد کرایا جائے، کلمہ یاد کرایا جائے۔ فائدہ کی ہوئے گا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہن بچے دا آغاز بھی کلمے تو ہو رہا ہے، ہن ہر پاسوں انہوں کلمہ سنن نو مل رہا ہے، یہی بچہ جوان ہوئے گا پھر یہی بزرگ ہوئے گا، آخری عمر دے حصے دے اندر جدو 4 پائی تے پیا ہوئے گا بسترے مرگ تے ہوئے گا، یار چھڑ جان گے، رشتہ دار چھڑ جان گے، دنیا دا ہر تعلق اس تو دور ہو جائے گا۔ فرمایا اس ویلے جدو کوئی چارہ نظر نہ آیا، جدو موت دا وقت قریب آ گیا، پاک اسرائیل سامنے آ گئے، فرمایا جدو اس ویلے بھی نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زندگی دے اندر آیا تو جدو بولنا شروع کیتا پہلا کلمہ پڑھیا، جان لگا زندگی دے اندر آخری کلمات لا الہ پڑھے، تو مصطفیٰ فرماندے نے کلمہ پہلی باری پڑھیا تے جان لگا بھی پڑھیا، درمیانی جتنے انہیں گناہ کیتے نے نا اللہ اپنی رحمت صدقے معاف کر دینا۔ مگر یاد رکھنا اسی لوگ ان چیزاں تو بہت دور ہو گئے، اسی لوگ اولاد دی تربیت تو بہت زیادہ دور ہو گئے۔ فرمایا اپنی اولاد نو چنگے کام والے پاس لے آؤ۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اگلی حدیث پاک آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو تہاڈا بچہ یا بچی 7 سال دی عمر نو پہنچ جائے، فرمایا انہوں نماز دا حکم دیو، انہوں دسو بیٹے کہ نماز ادا کرنی ہے، ساری زندگی نماز تو منہ نہیں موڑنا۔ فرمایا جدو بچہ 10 سال دا ہو جائے پھر اگر نماز نہ پڑھے تو انہوں ماریا جائے۔ اور یار او نبی جڑا جناب اعلیٰ اتنی محبت اپنی امت نال کرے کہ جناب غاراں دے اندر تے یاراں دے اندر روئے، معراج دی راتی جائے تے مصطفیٰ کریم اوتھے بھی جا کے اپنی امت دی بخشش دی دعا کرن، اور رحمتاں لا نبی کہہ رہے جے نماز نہ پتر پڑھے تے انہوں ماریا جائے، انہوں مار کے حکم دیتا جائے کہ بیٹے نماز ادا کرنی ہے۔ مگر
وہ والدین کیویں حکم دین کہ جڑے خود نماز تو دور نے، وہ کیویں حکم دین جڑے خود جناب اعلیٰ ہفتے بعد مسجد دا رخ کردے نے، اور بچہ یقیناً وہی سیکھدا ہے جو کچھ وڈے کردے نے۔ یہ ہر بندہ اس گل نال اتفاق کرے گا، ہر بندہ آکھے گا کہ بچہ جدو بچہ ہوندا ہے نا وہ سیدھے راہ تے چل پوے تے ٹھیک ہے۔ اگر ایک مثال دے کے میں بات نو سمجھانا چاہواں، ایک پودا ہوئے چھوٹا جنا، اگر وہ ٹیڑھا ہو رہا ہوئے تو انہوں سیدھا کیتا جا سکتا ہے، کسے لحاظ نال بھی رسی پا کے یا کس انداز دے اندر بھی انہوں سیدھا کیتا جا سکتا ہے۔ مگر وہی پودا ٹیڑھا ہوندا جدو درخت بن جاندا ہے تے پھر بھاویں انہوں کہاڑیاں نال وڈ بھی دیتا جائے تے سیدھا، بات ہی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بچہ ہوئے تے اچھے پاسے آ سکتا ہے، مگر جدو یہ جوان ہو جائے گا یہ والد دے سامنے بھی اکڑ کے کھلو جائے گا، کیونکہ والد نے نہیں نہ سکھایا کہ پتر کی حقوق ہوندے نے والدین دے، اینو والد نے نہیں سکھایا کہ ماں دے کی حقوق نے۔ ساری زندگی باپ نے اینو مامیاں تو دور رکھیا، ساری زندگی ماں نے چاچیاں تو دور رکھیا کہ آکھیا پتر فلاں رشتہ دار نال انج بولنا ہے، فلاں رشتہ دار نال انج بولنا ہے۔ پر جدو وہی والدین کائنات چو جا رہے ہوندے نے نا، ساری زندگی بچے نو لڑائیاں سکھان والے تے یہی پتر پیچھے کھڑا ہوندا ہے، تے پھر ساڈے کولوں سوال کرن دا مولوی صاحب جے جنازے تے چپ کر کے کھلوتا رہواں تے جنازہ ہو جائے گا؟ ماں دا جنازہ پہ ہے تے باپ دا جنازہ پہ ہے تے پتر آخر میں چپ کر کے کھلوتا رہواں تے جنازہ پڑھی جائے گا؟ او یار کی فائدہ تہاڈا اولاد واسطے کمان دا؟ کی فائدہ اس اولاد نو جناب علیہ اتنا پالن دا کہ اس اولاد نو اسی نماز جنازہ بھی نہ سکھا سکے؟ کتنے نوجوان نے جنہاں نو غسل دے فرائض دا نہیں پتا، کتنے نوجوان نے کہ جنہاں نو وضو دا طریقہ نہیں پتا۔ اے دے اندر میں سمجھاں گا سب تو زیادہ قصور والدین دا ہے، کیونکہ والدین نو پتہ ہے کہ بچہ پرائیویٹ سکول جا رہا ہے، ہفتے دے اندر ایک سنڈے دی چھٹی ہوندی ہے صرف، اس تو علاوہ بچہ بہانہ کرے گا، چھٹی کرے گا، سانو پتہ ہے مہینے بعد اسا فیس دینی ہے، 4000 دینا، 5000 دینا، سانو پتہ اسا دینا ہے، مگر اے پتہ ہے نا کہ مولوی صاحب فری تعلیم دے رہے ہیں مسجد دے اندر۔ اس وقت اسا نہیں اٹھا کے بچے نو بھیج دے کہ دنیا کمان واسطے، دنیا دا علم سکھن واسطے اسی بچے نو اٹھا رہے ہیں کہ بیٹے اسمبلی چو لیٹ نہ ہو جائیں، اوتھے کہ تینوں چھتر نہ پے جان، تے اے نہیں پتا کہ جڑے قبر یا حشر چو چھتر پینے نے کدے انہاں تو بچان دی اسی کوشش نہیں کیتی۔ میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جدو بچے پیدا ہون تواڈے گھر، بچے پھر بولنا سیکھن، اے آہستہ آہستہ جوان ہو رہے ہون، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں نو 3 چیزاں دی محبت سکھاؤ۔ کتنی چیزاں دی؟ 3 چیزاں دی محبت۔ سب تو پہلے فرمایا اپنے نبی دی محبت سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ، فرمایا پھر اہل بیت دی محبت سکھاؤ، وتلاوۃ القرآن، اور انہاں نو قرآن دی تلاوت سکھاؤ۔ پہلی محبت تے آنے ہاں میرے دوستو، میرے عزیز بھائیو، تساں تے میں اسی کتنی کو محبت اپنے بچیاں نو سکھا رہے ہیں مصطفیٰ کریم دی؟ اسی کدی بچیاں نو رات نو 10-15 منٹ دیتے نے؟ اسی تے کہنا کہ بچہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے، ماں بھی کہندی ہے، باپ بھی کہندے نو کارٹون لا دیو، اے تھوڑا جنا ساڑی جان تے چھڈے، تھوڑا جنا کسی یارے لگ جائے، ہیں جی بچے نو کسی نہ کسی طریقے ایتھوں تک بھی ویکھیا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، ماں یا باپ نے گانا لا کے دے دیتا ہے، بچہ آرے لگ جائے گا۔ نہیں میرے دوستو، میرے عزیز بھائیو، 10-15 منٹ اگر اسی اپنی اولاد نو بٹھا کے دسیے کہ میرے بیٹے اسی اس نبی دا کلمہ پڑھنے ہاں او جنہیں غاراں دے اندر بھی جا کے رویا ہے اور جا کے جناب طائف والیاں دے پتھر کھادے نے تے ساڈے واسطے کھادے نے، دسیا جائے کہ بیٹے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنا، جدوں بھی مصطفیٰ کریم دے محبت تے بات آ جائے پھر کسے معاملے دے اندر بھی کمپرومائز کرن دی اجازت نہیں ہے۔ جدو شروع تو ہی بچے نو مصطفیٰ دی محبت سکھاواں گے تے پھر خدا دی عزت دی قسم اس دور دے اندر حسین تے نہیں آ سکدا، کوئی خادم حسین تے بن کے آئے گئی ہے۔ اے انڈیا دے شہر دے اندر ایک عورت نے مجمع دے اندر سوال کیتا، کھچا کھچ لوگ بھرے نے، انہیں سوال کیتا، انہیں کہا لوگو مسلمانوں میں تواڈے کے سوال کر رہی ہاں، پوری تاریخ اسلام دے اندر اکو حسین آیا ہے، دوجا حسین نہیں آیا۔ ایک باری انہیں سوال کیتا، کسے بندے نے اٹھ کے جواب نہیں دیتا۔ ہن جیڑا بندہ سوال کردا جواب کوئی بھی نہ دے او دا مزید حوصلہ بلند ہوندا ہے، انہیں مزید سخت لہجے دے اندر آکھیا، انہیں آکھیا مسلمانوں میں تواڈے کولوں سوال کر رہی ہاں، پوری تاریخ اسلام دے اندر اکو حسین آیا ہے، دوجا حسین کیوں نہیں آیا؟ 2-3 دفعہ سوال کیتا، کوئی نوجوان کھڑا نہ ہویا، مجمع دے آخر چ ایک بابا جی کھڑے ہو گئے،
ہیں جی ہاتھ دے اندر لاٹھی کمر ٹیڑھی عمر رسیدہ بابا لوکی کہندے نے بابے شے کوئی نہیں میں کہا کدی تاریخ اسلام دا مطالعہ تے کر بابا جی کھڑے ہو گئے انہاں آکھیا دھیے میں جواب دیواں حسین کیوں نہیں آیا ایکو حسین آیا ہے انہیں آکھیا بیٹی بات یہ ہے کہ جدو ماما فاطمہ جیسیاں ہونا تے پھر پتر حسین جیسے ہوندے نے جدو ماما دے کردار فاطمہ جیسے ہون پھر پتر حسین جیسے ہوندے نے جدو ماما لوری چ پڑھ پڑھ کے قرآن سنان پھر پتر بھی کربلا دے میدان دے اندر جا کے ماں دی کانڈ لگن نہیں دیندے باپ دا سر فخر نال بلند کر دینے میرے عزیز دوستو میرے عزیز بھائیو آج اگر اسی سورہ لقمان پڑھ پڑھ کے ہفتے دے اندر اپنی اولاد نو سکھائیے اور مصطفیٰ دی محبت سکھان دے جائیے یقیناً حسین ایک کوئی آیا ہے یقیناً سیدہ فاطمہ ایک کوئی آئیاں نے حسین نہیں آ سکدا پر کوئی فیض آباد دا میدان سجان والا بابا خادم حسین تے آئے گی نا جنہیں آ کے دسیا ہے خدا دی عزت دی قسم میں اپنی بات کر رہا ممبر رسول تے بہ کے مینوں بھی اس تو قبل نہیں سی پتا کہ ختم نبوت دا اصل معنی کیا ہوندا ہے اصل نعرہ کیویں لایا جاندا ہے پر اس بابے نے اس نوجوان نسل نو تیار کر کے دسیا کہ مصطفیٰ نال محبت کیویں کرنی ہے مصطفیٰ کریم دے نال عشق کیویں کرنا ہے میرے عزیز دوستو اگے فرمایا و اہل بیت ہی اہل بیت دی محبت سکھائی جائے اپنی اولاد نو دسیا جائے کہ میرے بیٹے کس طرح امام علی مقام نے او جناب اعلیٰ سر نیزے دی نوک تے چڑھ گیا ہے پھر بھی قرآن کریم نو پڑھیا ہے پھر بھی قرآن کریم نو سنایا ہے اے جدو چیزاں اسی اپنی اولاد نو سکھاندے جاواں گے یقیناً خدا دی عزت دی قسم انہاں دی صورت بھی سنورے گی انہاں دی سیرت بھی سنورے گی اور انہاں دے صدقے والدین دا بیڑا بھی پار ہوندا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں نو پھر بولنا پہ جاندہ ہے یقیناً میں کہنا یا تے نعرہ لاؤ ہی نہیں جے ختم نبوت دا نعرہ لانا تو پھر ہاتھ چوک کے ہی لانا ہے یعنی ہاتھ چوک کا والا ہوں نعرہ لاؤ خانجی بنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آئیے برادران اسلام میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیسری جگہ تے جناب اعلیٰ قرآن کریم دی محبت ہے اپنی اولاد نو سکھایا جائے میرے بیٹے قرآن کیویں پڑھنا ہے اپنی اولاد دے ہتھاں دے اندر قرآن کریم نو تھمایا جائے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو تہاڈی اولاد قرآن پڑھ دی جائے گی اے جناب اعلیٰ جدو اولاد قرآن دی منزلاں طے کر دی جائے گی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے نو ناظرہ قرآن پڑھایا او دا بیٹا قرآن دا ناظرہ پڑھ گیا فرمایا او دے باپ دے گناہاں نو مٹا دیتا جائے گا میں کہ اگر پتر ناظرہ قرآن پڑھے تے باپ دی شان ہے اگر بیٹے دے سینے دے اندر 3 پارے محفوظ ہو جاویں اگر پتر حافظ قرآن بن جاوے پھر والدین دی شان دا عالم کی ہوئے گا اگر پتر جناب اعلیٰ دین دا عالم بن جاوے اگر عالم بعمل بن جاوے پھر جناب اعلیٰ والدین دی شان کی ہوئے گی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد دی اچھی تربیت والدین دی ذمہ داری ہے والدین نو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا سارا دن کنا یاراں دے اندر گزار رہا ہے آج جناب اعلیٰ اس معاشرے دے اندر آج اس پرفتن دور دے اندر ہر بندے دی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے تے نظر رکھی جائے میرا پتر جناب اعلیٰ سارا دن کیڑیاں بیٹھکاں دے اندر سارا دن کیڑیاں یاراں دے اندر اگر باپ اپنے بیٹے تے نظر رکھے گا اپنے بیٹے نو جناب اعلیٰ دین دے نیڑے کرن دی کوشش کرے گا پھر خدا دی عزت دی قسم ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے نقش قدم تے چلان والا باپ ہوئے گا پھر جناب اعلیٰ کوئی استاد آ کے پڑھائے گا میرے بیٹے ذرا پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا جناب اعلیٰ بسم اللہ پڑھدا جائے گا پھر قرآن دا پہلا سپارہ مکمل کرے گا قرآن دا دوسرا پارہ مکمل کرے گا اے پڑھدا قرآن دے 15 سپارے مکمل کرے گا اے پھر جناب اعلیٰ استاد پوچھے گا بیٹے دستے صحیح نہ 15 سپارے سنائے نہیں ہن 16واں سپارہ ذرا شروع کر دے او بیٹا بول کے کہندا ہے استاد جی 15 سپارے میری ماں حافظہ ہے میں سن کے اپنی ماں دے پیٹ دے اندر یاد کر لینے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اس تو پتہ ہے لگا کہ ماں قرآن پڑھن والی ہوئے نا تے پھر پتر بھی حافظ قرآن ہی بندا ہے جے ماں LCD دے سامنے بہ کے پتر نو دودھ پلاوے فلم ویکھ کے پتر نو دودھ پلائے ڈرامہ ویکھ کے تے پھر کی سمجھو پتر دا کردار کیسا ہوئے گا
پھر پتر بھی ایکٹر دی کاپی کرن دی کوشش کرے گا. بڑی معذرت چیزاں ہسن والیاں نہیں, یہ دعوت فکر ہے. سانو سوچنا چاہیے یار کہ اسی صرف اور صرف گل سر تک ہی رکھیے. اسی محفلاں دے اندر جانے صرف اتنوں تک کہ مولوی صاحب سر لان گے, شعر پڑھن گے, بس گل ختم ہو گئی. نا میرے دوستو, میرے عزیز بھائیو, یہ بنیادی چیزاں نے جنہاں کور کرن دی کوشش ہے, جنہاں بہتر کرن دی کوشش ہے. فرمایا کہ اپنی اولاد نو دودھ پلا محمد اور دی آل تے درود پڑھ کے. جدو آل تے درود پڑھ کے جناب والا پتر نو دودھ پلائیں گی نا, پھر خدا دی عزت دی قسم ہے جدو پتر قرآن پڑھے گا تیریاں جناب والا منزلاں بھی سوکھیاں ہوندیاں جان گئیں. فرمایا اس اولاد نو قرآن دی محبت سکھائی جائے. پھر قرآن فرمایا کہ سکھایا جائے, پڑھایا نہ جائے. قرآن نو اچھے کاری کول بھیجیا جائے کہ جی دی منزل اچھی, جدے جناب والا قرات اچھی, قرآن دا اچھا کاری ہے, او دے کول بچے نو پڑھایا جائے. بڑی معذرت دے نال میرے دوستو, میرے عزیز بھائیو, آج اگر اسی اپنی اس اولاد دی تربیت اچھے انداز دے نال نہ کیتی, پھر او وقت دور نہیں ہے کہ جدو ساڑی اولاد غلط ہتھاں دے اندر جائے گی. پھر او وقت دور نہیں ہے کہ جدو ساڑی اولاد دے گل دے اندر زنجیراں ہون گئیاں, ساڑی اولاد دے ہتھاں دے اندر چھلے ہون گے, ساڑی اولاد دے ہتھاں دے اندر کڑے ہون گے, کیونکہ دسن والا کوئی نہیں. اگر والد دسے کہ میرے پتر ایک کڑا دین اسلام چو جائز نہیں ہے, اے چھلا دین اسلام چو جائز نہیں ہے, اے زنجیراں دین اسلام چو جائز نہیں نے, پر وہ والد کیویں دسے جڑا خود یہ چیزاں پہننے والا ہوئے, جڑا خود جناب ترے منیاں سجان والا ہوئے, وہ اولاد دی کیویں تربیت کرے گا؟ یقیناً وہی والد اولاد دی اچھی تربیت کر سکتا ہے جنوں پتہ ہوئے کہ میں تہجد چو اٹھ رہا, میرا پتر مینوں ویکھ کے آ کے مصلی چوک کے نماز تہجد ادا کر رہا. یہ تے والدین دی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد نو جس پاسے لانا چاہن. مصطفیٰ نے فرمایا, میں جی میں پہلے حدیث پڑھی ہے, فرمایا کہ ہر بچے نو رب فرماندا کہ میں اسلام دی فطرت تے پیدا کرنا. او دے والد چاہن انہوں یہودی بنان, او دے والد چاہن انہوں عیسائی بنان, او دے والد چاہن جناب انہوں جس پاسے بھی لان, پتہ لگا کہ جو کچھ والدین نے کرنا ہے او کچھ بچے نے کرنا ہے. جے دروازے تے دستک ہوئے تے باپ اندروں آکھ بھیجے, جا پتر آکھ باہر, ابا گھر کوئی نہیں, جا جھوٹ بولا. اسی خود پتر نو پھر جھوٹ سکھا رہے ہیں نا, یہ تربیت اسا خود کر رہے ہیں کہ پتر نو جھوٹ دی بنیاد رکھ رہے ہیں, تے پھر اس بچے نے وڈیاں ہو کے کی سیکھنا ہے. ایک اور بڑا درد مندانہ پیغام ہے جس وجہ تو میں اس موضوع دی انتخاب کیتا. ساڑھے اس معاشرے دے اندر ویکھیا جائے, ایک سال غالباً پابندی لگی پتنگ بازی تے. ایک سال قبل رمضان شریف دے مہینے دے اندر فیصل آباد دی سرزمین تے ایک نوجوان اس ڈور دے نال خالق حقیقی دے نال جا کے ملیا ہے. یعنی پتنگ اڑان دی وجہ تو نوجوان بائک تے جا رہا سی تو دے گلے دے اندر ڈور پھیر گئی. میرے دوستو, میرے عزیز بھائیو, جتنے والدین بیٹھے نے انہاں دی بھی ذمہ داری, اور میں بھی اس ممبر تو پیغام دے رہا. میرے چھوٹے بھائی نوجوان حضرات جڑے پتنگ بازی کردے نے, یار ایک لمحے واسطے سوچنا کہ تسی تے میں پتنگ اڑا رہے ہیں, اسے ڈور دی وجہ تو کوئی ساڑا رشتہ دار جا رہا ہے یا بھائی جا رہا ہے یا ساڑا کوئی عزیز جا رہا ہے, اے ڈوری اودے گلے تے پھر جائے تے ساڑے دل دی کیفیت کی ہوئے گی؟ ایک لمحے واسطے سوچنا. اس وجہ تو کہ میرے بھائیو, ایک چیزاں غلط نے جنہاں دے پیچھے اسی لگ پے ہاں. تسی پڑھو رب دا قرآن پڑھو, اچھی چیز والے پاسے آؤ. اے والدین دی ذمہ داری ہے کہ پٹاخیاں تو, پتنگ بازی تو, غلط چیزاں تو اپنی اولاد نو دور رکھن. دعا ہے رب کائنات میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.